اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج کی رات انتہائی اہم رات ہے۔ آج کی رات کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر۔ آج کی رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اور اس رات کو کس طرح سے افضلیت حاصل ہے اور کیا کیا اس کے متعلق احادیث موجود ہیں، اس تمام پہلوؤں کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ممبر اسلامی نفسیاتی کونسلر۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا اسید الرحمان سعید صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر وقت دینے کے لیے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر آج کے ہم پروگرام کے اندر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ شب قدر کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس باعظمت رات کی ساتوں کا نصیب ہونا، اس پہ فخر بھی کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں یہ مقدس ساعتیں نصیب فرمائیں، اور ذات کبریا کا شکر بھی بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ رات کہ جو خود قرآن کریم جس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب اللہ، اس رات کی عظمت کیا ہے؟ دیکھو قرآن کریم سید القطب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ جس نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے وہ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی شک نہیں۔ جس مہینے میں نازل ہو رہی ہے خیر من الف شہر، اس مہینے کو سید الشہور کہا، اور جس رات میں نازل ہو رہی ہے اس رات کو خداوند متعال نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بنا دیا۔ اب یہ رات کیا ہے، اس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ایک سوالیہ انداز، یہ بھی ایک بیان کا انداز ہے کہ انسان کو وہ تم کیا جانو بھائی، جی یہ انسان کو مخاطب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ خدا نے یہ انداز اپنایا، وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانا شب قدر کی عظمت کیا ہے، یہ کہہ کے سوالیہ انداز، پھر جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اب جب احادیث کی طرف جاتے ہیں تو اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ شب قدر سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی مراد لی گئی ہیں، یعنی مقام سیدہ زہرا سلام اللہ کتنا بلند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ سیدۃ نساء العالمین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اب پھر یہ شب قدر جو ہے تقدیر والی رات جو ہے، اس کی عظمتیں اور کئی گنا بڑھ گئیں جب اس میں خدا نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن جو ہے اس میں نازل فرمایا، آیت نہیں ہے، پوری قرآن کی نزول کی آیت آ گئی جی۔ تو قرآن جس میں نازل ہو رہا ہے، اب نزول قرآن کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ ایک ساتھ بھی نازل ہوا ہے، لیلہ مبارکہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا، اور پھر اس کو اوقات اور معاملات کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار بھی نازل کیا گیا، اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً اس کو جانتے تھے، لیکن حکم کے پابند تھے کہ جب وحی آئے گی تو آپ نے آگے بولنا ہے۔ ایک آدھ دفعہ جب آپ نے جبرائیل امین سے پہلے چند آیات پڑھ دی گئیں تو خدا نے اسے روک دیا گیا۔ تو لیکن قرآن کریم جو ہے بیک وقت جو ہے وہ ماہ رمضان میں اور شب قدر میں نازل ہوا، اور نزول قرآن کی وجہ سے بھی اس رات کی عظمت بڑھ گئی، اور پھر اس میں ہوا کیا، خیر من الف شہر، یہ تو ایک کہہ دیا گیا، اور پھر خیر میں کوئی پابندی نہیں لگا دی گئی کہ کتنی اس سے افضل ہے، وہ فضیلت کا بھی دائرہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر آگے جو ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے امر لے کر، رزق لے کر، زندگی لے کر، زندگی کے فیصلے لے کر، تمہارے فیوچر لے کر، جی۔ تو اس لیے اس رات کو جس نے درک کر لیا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف راتوں میں بکھیر دیا ہے،
بالکل ٹھیک ہے، جی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آگے اس جا لیے کر، بکھیرا ہے تاکہ انسان اس کے جو اس تعین کی کے اوپر بھی تلاش بات میں کرتے جو ہیں۔ ہے نا وہ جی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرے۔ جستجو کرے اور اس کی تلاش کے اندر جو ہے وہ محو رہے۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا جس طرح سے حضرت نے اس کے فضائل کے اوپر روشنی ڈالی، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر خصوصی طور پر اس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ایک رات کے اندر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا اجر ملتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات ملی کیوں؟ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی امتوں کے واقعات حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اتنی اتنی بندگی کی، اتنی اتنی عبادت کی، تو ان کو شوق، ایک رغبت، اور ان کے دل میں ایک جذبہ آتا تھا کہ وہ تو 200 سال عبادت کرتے رہے، وہ تو 800 سال عبادت کرتے رہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم ان کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھی۔ جی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا میرا بچہ انتقال کر گیا، تو عمر پوچھی تو کہا کہ اگر کہا کہ آخر میں اتنی ایک امت آئے گی، اس کی اوسط عمر ہوگی 60-70 سال ہوگی، تو اس عورت نے کہا کاش اگر میں ہوتی تو میں تو عبادت میں گزار دیتی، سجدے میں گزار دیتی۔ تو اصل میں جیسے ہی ان کے سامنے واقعات قصے بیان کیے جاتے تھے تو ان کو شوق، رغبت اور یہ ایک جذبہ اٹھتا تھا کہ کاش ہم بھی ہوتے اور اتنی تھوڑی ہماری۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک فضل فرمایا، ایک رحمت فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں یہ رات عطا کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان المعظم کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی اس رات کی فضیلت کو بیان کیا، اور بہت ساری روایت میں اس رات کی عظمت کو بیان کیا، اور خود رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رات کے اندر جو ہے قرآن کا نزول کیا۔ قرآن کی عظمت دیکھیں، اور پھر قرآن کے اندر یہ جو رات ہے اس کی فضیلت کو دیکھیں۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور پہلا جو عشرہ رحمت کے ساتھ گزرا تھا، پھر دوسرا عشرہ جو مغفرت کے ساتھ گزرا تھا، یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر رب العالمین آسمان دنیا سے ندا دے رہے ہیں، اللہ حال میں مستغفر، ہے کوئی آج مجھ سے معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو مصیبت سے عافیت میں لے آؤں۔ تو یہ جو رات ہے، پہلی راتوں میں تو ہم رب کو پکار رہے تھے، شب قدر میں آج رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں، آؤ میری طرف، لوٹو میری طرف، پلٹو میری طرف۔ اور اس رات کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رات میں پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یعنی رب العالمین سے ہمیشہ انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، یہ پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوری امت کو پیغام دیا کہ جب بھی اللہ سے مانگو، ایمان مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، عافیت مانگو، تو ہمیں اس رات میں اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے، اور عافیت والی پاکیزہ زندگی مانگنی چاہیے۔ یہ جو رات ہے شب قدر، اس کی جو فضیلت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں اس کی عظمت کو بیان کیا، اور خود رب العالمین میرے سامنے بھی ایک روایت ہے، میں چاہوں گا کہ میں ناظرین کے لیے آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کی دعا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اپنے لیے، دوست احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہمیں جو ہے خصوصی طور پر اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس رات میں سمجھ رہا ہوں، اس رات میں جو سب سے بڑا میسج اور پیغام دیا گیا نا ہمیں، وہ جو صحابہ کی ایک منشا تھی یا جذبہ تھا، وہ پیغام کے اوپر بھی آتے ہیں۔ میں پہلے چاہ رہا ہوں ایک بریک لینی ہے، پھر بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے اس کا آغاز کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان،
جی ویلکم بیک ناظرین. حضرت یہ جو اللہ رب العزت نے الفاظ فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی سے مخاطب ہیں. اور لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے، شب قدر کے حوالے سے پرٹیکولرلی اللہ رب العزت جیسے قرآن کی یہ آیت ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اس میں چھپا پیغام کیا ہے حضرت؟ میں چاہوں گا کہ یہ تو بتائیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اسی سورہ مجیدہ کے بارے میں جی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ قرآن کریم کی تمام صورتوں کی سید و سردار صورت ہے. اب خود سوچئے کہ جہاں سورہ توحید بھی موجود ہو، سورہ کوثر بھی موجود ہو، رحمان بھی موجود ہو، یاسین بھی موجود ہو، اور کہا جائے کہ یہ تمام صورتوں کے سید و سردار، تو خود سوچئے کہ یہ صورت کتنی عظمت کی حامل ہے. اور جو انداز میں نے بتایا نا کہ خداوند متعال کا جو انداز تکلم ہے وہ مختلف حوالوں سے ہے. کبھی قسمیں کھا کھا کے اللہ بات منوانا چاہتے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی صرف انسان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کے اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، ورنہ اللہ کو ایک دفعہ کہا کافی ہے. کبھی بار بار ریپیٹ کرتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. تو یہاں جو سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے تو یہ بھی ایک گفتگو کا انداز ہے، اس کی بات کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. اگرچہ وہی تو نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے مخاطب تو پوری کائنات، پوری امت ہے. جی تو لہٰذا صرف آپ کی ذات کے لیے مخصوص نہیں ہے، آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کیا جانے شب قدر کیا ہے. تو اس لیے غور و فکر کی طرف دعوت دی گئی، ذرا اس کے مقام اور رتبے کو پہچانو، اور پھر خود ہی اس کا تعارف کروا رہا ہے نا خدا، صرف یہیں چھوڑ نہیں دیتا، آگے جا کے پھر بتا بھی رہا ہے کہ یہ رات جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اب اس کو جمع کریں اور گن کے لائیں پھر اپنی زندگی میں، پھر یہ آپ لاکھوں راتوں تک یہ محیط ہو جائے گی، کروڑوں راتوں تک یہ محیط ہو جائے گی رات. تو خود سوچیے وہی بات جو آ رہی ہے نا، کبھی جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اصحاب رسول نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کی امتیں زندگی تو بہت بڑی تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں اعزاز ملا رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ ہم پڑھیں گے 2 رکعت نماز، ثواب ہمیں ملے گا 50. بالکل ٹھیک ہے. جی ہم رکھیں گے 1 روزہ، ہمیں ثواب ملے گا حج کا. ہم رکھیں گے جناب جمعہ پڑھیں گے، کہا کہ حج فقراء ہے جناب. تو یہ چیزیں گویا کہ ہماری تھوڑی سی عبادت کو اگر شرف قبولیت حاصل ہو جائے تو وہ کئی ہزار سالوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. یہی صورتحال سورہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی عظمت کو اجاگر کر دیا ہے کہ جس کی ایک صورت کی یہ عظمت، باقی کلام الہی کتنی عظمت کا مالک ہوگا، جس میں جگہ جگہ اس خالق نے چیلنج فرمائے ہیں، فاتو بصورت میں مثلہ، تم اس کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پھر کہا صورت چھوڑیے 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، پھر 10 آیتیں چھوڑیے 1 آیت بنا کے لے آؤ. پھر چیلنج کو کہا کہ تم تمام جنوں انس مل بھی جاؤ، پھر بھی اس کے ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا کے لا سکتے. یعنی یہاں نفی کا انداز اپنایا. تو یہ گویا کہ ایک ہمیں تکلم کا انداز بھی بتا دیا کہ مخالف سے بات کیسے کرنی ہے، اس کو ڈسارٹ کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح مایوس کرنا ہے کہ تیرا نظریہ باطل ہے تو یہ نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم نے جو فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے ہیں وہ اپنی جگہ پر لذت وہی سے حاصل کر سکتا ہے جسے کچھ نہ کچھ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے پہلوؤں پہ نظر ہو، پھر وہ دیکھے کہ اس کی لذت کیا ہے. خالی ترجمے سے گزر جانا تو اور بات ہے، لیکن اس کے معنی و مفانی میں جتنا اترتے جاؤ گے، جس طرح مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر باطن کے 7 باطن 7 باطن ہے، باطن کے اندر باطن، پھر کتنی گہرائیاں ہیں. اور اس کو کون جانتا ہے؟ راسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم کی تمام گہرائیاں عطا فرمائی ہیں، جس سے باب مدینۃ العلم بنایا ہے، یا جو مدینۃ العلم ہے، یا ان کے جو وارث ہیں، ان سے بہتر اس کی مشگافیوں کو، گہرائیوں کو کوئی نہیں جان سکتا. لہٰذا اگر ہمیں اس کی باریکیوں کو جاننا ہے تو ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، اہل بیت کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر بے فرمان رسول اللہ، بے فرمان معصومین، تب ہمیں حقائق سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا تعین جو پہلے ہو چکا تھا اور پھر کسی جھگڑے کی بنیاد پر جو ہے وہ تعین بھلا دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس تعین کو بھلائے جانے کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو اس کا تعین نہیں بتلایا، وہ اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے آدمی کو اس کے شوق میں، اس کے جذبے کے ساتھ ہر رات کو جو ہے وہ جو طاق راتیں ہیں ان میں ہر رات کو خصوصی طور پر اہتمام کی طرف راغب کرنا تھا؟ دیکھیں جی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں جی
تو 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو وہ جو بھی ان آپس میں تکلم ہوا, بات چیت ہوئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. 9 دفعہ وہ پیش ہوئے ہیں. تو اصل میں یہ جو اللہ کی قدرت تھی وہ اپنے محبوب کو بار بار اپنے پاس بلانا تھا, بار بار اپنے پاس بلانا تھا. وہ جو قربت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو طاق راتیں ہیں, اگر وہ ایک ہی رات ہوتی تو اسی کے اوپر تکیہ لگا کے لوگ بیٹھ جاتے. تو طاق راتیں جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایک رات کی بجائے جو 5 راتیں ہیں, ہم ان 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کریں. ویسے جو مفسرین کرام ہیں, بہت سارے ایسے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر 9 حروف ہیں, اور یہ اس صورت کے اندر 3 27ویں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اشارہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس رات میں جو سب سے اہم میسج, اور پھر اس میں میں چاہوں گا آپ سے کہ کیا یہ بات عام رواج میں آ چکی ہے 27ویں کی طرف اشارہ کرنے کی, یا ہمیں حقیقت کے اندر 5 راتوں کے اوپر اہتمام سے بات کرنی چاہیے؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہی عمل کرنا چاہیے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی, اللہ رب العالمین کے بعد. ٹھیک ہے, باقی جتنے بھی حضرات ہیں, حضرات صحابہ اکرام ہیں, مفسرین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, وہ سب باتیں بعد میں ہوں گی, لیکن سب سے پہلی چیز ہوگی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور فرما رہے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو, تو ہمیں 5 راتوں میں اللہ کی بندگی رباط کرنی ہے. اور ایک بات میں احسان بھائی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو قرآن کریم کا نزول ہے, ہمیں وہ سب سے اہم میسج اور پیغام یہ دے رہا ہے, دیکھو جس رب کی طرف سے یہ کتاب تمہیں عطا کی گئی اس کے متعلق اپنا عقیدہ توحید درست کر لو. جس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کی ختم نبوت کے اوپر اپنا عقیدہ مضبوط کرو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی اور حضور کی اتباع والی زندگی گزارو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کتاب کی بات آئی, تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں ہم آج ایک فیصلہ کریں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, اور جو قرآن کے حقوق ہیں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بات عام رواج میں نہیں آ گئی؟ بڑا اہتمام ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر, 27ویں شب کو خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے, ایون صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, سحری کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس اہتمام کو 5 راتوں پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں 19 کی رات کو بھی پوری رات شب بیداری ہوتی ہے, 21 کی رات کو بھی شب بیداری ہوتی ہے, اور 21 کی صبح جو ہے مولا علیہ السلام کا یعنی وقت شہادت بھی ہے کہ جب حالت نماز میں اور حالت روزے میں آپ کو شہید کیا گیا. 23 کی رات کو بھی اس طرح 25 کی رات کو اس طرح. تو یہ تمام راتیں, بات تو وہی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتشر کر دیا ہے تو ہمیں ان میں سے ڈھونڈنا چاہیے. ٹھیک ہے, بعض کے بارے میں ترجیحات ہیں. ڈھونڈنے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو بات کیسے پتا چلے گا کہ مجھے شب قدر مل گئی؟ دیکھو جب ہم 5 راتوں کو یا 6 راتوں کو عبادت کریں گے تو شک بھی نہیں رہے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا جی. پھر قرآن سے لگاؤ بھی ہے نا. اور پھر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر ایک بات ہے کہ قرآن کریم نازل کیا گیا. قرآن کریم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرحلہ وار نازل ہوا. نزول کی 2 چیزیں تھیں. ایک وقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اور رسول خدا اور اہل بیت اور صحابہ کرام عمل کر کے دکھاتے تھے. ایک وقت یہ ہے کہ اہل بیت کا عمل ہوتا تھا, عمل قرآن بن کے نازل ہوتا تھا. جس طرح سورہ دہر میں وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عمل پہلے کیا ہے. یہ آیت بعد میں نازل, مسکین قیدی یتیم کو کھانا پہلے کھلائے, آیت بعد میں آئی. انگوٹھی پہلے زکوٰۃ پہلے دی, آیت بعد میں آئی. دوسری چیز جو ہے یہ مغالطہ میں پھر دور کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب سورہ اقرا سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی ہے آج 30ویں پارے میں موجود ہے. سورہ الحمد جو ہے بعد میں نازل ہوئی ہے, 5واں نمبر اس کا بنتا ہے, سب سے پہلی سورت کہلاتی ہے. تو یہ ترتیب قرآن جو ہے ایک نزولی ترتیب ہے, ایک یہ موجودہ تدوینی جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی اور اسی کتاب کے قاری اور حافظ پیدا کیے تھے. دوسری چیز جو سامنے آتی ہے اس کے اوپر نقطے اور اعراب نہیں تھے. جب اسلام پھیلا اور عجموں تک یہ قرآن پہنچا تو پھر نقطے اور اعراب لگوائے گئے. حجاج
हज्जाज बिन यूसुफ नहीं, मौला अली अस्सलाम का शागिर्द हज़रत अबुल असद दौली के दौर में ये हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ या मामूर रशीद के दौर में इसके पारे बनाए गए थे, वो भी उलमा ने बनाए थे। हज्जाज बिन यूसुफ का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था। उलमा ने जब सोचा कि हम कुरान को हर रोज़ किस तरह पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादातर इसमें किरदार उलमाए त्यूनस का था, जिन्होंने इसके हरूफ को गिना, हरूफ को गिन के इसको 30 हिस्सों में तकसीम किया, 30 पारे बन गए, उसका निस्फ बन गया, उसके रुकू, उसके ये सारी चीज़ें बनाएगी सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमान हर रोज़ एक पारा पढ़ ले और उसको तिलावत करने में आसानी हो। वगरना कुरान करीम पारों की सूरत में नाजिल नहीं हुआ था। ये 30 पारे जो बनाए गए हैं 30 महीनों के हवाले से बनाए गए हैं। लिहाजा बात वही आ रही है कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि पारे क्या है क्या नहीं। असल कुरान मजीद 114 सूरतें हैं, कामिल अकमल कुरान मजीद है, इसकी तालीमात पे अमल करना चाहिए, तालीमात पर अमल करना है, मफाहीम पे, मानी पे अमल, और फिक्र करके। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर अल्लामा साहब आपसे जो है वो शब कदर की जो हकीकी मार्फत है, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर एहतमाम है जो किया जाता है, इबादात की तरफ रागिब किया जाता है, और फिर इसके अंदर कुरान पाक का नज़ूल है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुनियादी तौर पर मकसूद ये है कि मेरा बंदा जो है वो बंदगी के अंदर आगे बढ़ जाए? इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालिए। एक ब्रेक लेते मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शब कदर की फजीलत और उसकी अहमियत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली इसके अंदर जो कि कुरान पाक का नज़ूल भी हुआ है उसके ऊपर भी हम अपने उलमा कराम से सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि जो शब कदर है इसके अंदर जो हकीकी मानी है, इसके जो हकीकी मार्फत है, वो ये है कि क्या इंसान जो है वो सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो बंदगी का बुनियादी तसव्वुर है उसके ऊपर अमल पैरा होने वाला बन जाए? देखें रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बंदगी, इबादत और खुलासा तत्तक़ून। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जितनी अल्लाह की इबादत हैं, अल्लाह की जो बंदगी है और इबादत की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, आप अगर उन पे नज़र दोहराएंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, तत्तक़ून। तत्तक़ून तत्तक़ून क्या है? बस अल्लाह से कुर्बत पैदा कर लो, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाओ, अपनी तरफ अल्लाह के अहकामात की तरफ आ जाओ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ आ जाओ। असल चीज़ ये है। शब कदर जो है, शब कदर हमें सबसे बड़ा मैसेज और पैगाम यही है कि हम कुरान की तरफ आएँ। मैं कुरान करीम के हुकूक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आज हमने ये फैसला करना है कि हमने अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत करना है। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, और वो क्यों करना है? कुरान क्या किताब है, इसके ऊपर भी रोशनी करना है। फबी अय्यि हदीसिम बादहु युमिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, यार हुन कुरान तो बात तुहानू होर की चाहिए, कुरान तो बात कोई कसर बाकी रह गई है, कोई और चीज बाकी रह गई है। फज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफु वईद कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर कहा। तो सबसे पहली बात यह है हम अपना ताल्लुक कुरान के साथ लगाएं, इसलिए कि बाकी जो किताबें थी वो किताबें थी, और ये जो किताब है ये किताब होने के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है, किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तो हमें अपना ताल्लुक जो है कुरान से जोड़ना है। हिदायत का सरचश्मा है, सरचश्मा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा कहा गया, व रहमतुल लिल मोमिनीन कहा गया कुरान करीम को। और हुजूर से फरमा रहे हैं, इस कुरान के जरिए रब्बुल आलमीन ने बड़े लोगों को बुलंदी से सरफराज फरमाया और बड़े लोग इससे जलील हुए। अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक। कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। आज हमने फैसला करना है, हमने अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ना है, कुरान पे ईमान। अच्छा, कुरान से जो ताल्लुक हमें जोड़ना है जी, उसके अंदर भी फिर दो बातें हैं कि क्या कुरान को सिर्फ जैसे हम हमारे यहाँ एक आम रवाज देख के पढ़ लिया या समझ के पढ़ना? वही बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है ईमान बिल कुरान, कुरान के ऊपर ईमान। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्लाह की तरफ से सच्ची किताब है, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज यह है ईमान के बाद कुरान की तिलावत है, और हमें कहा गया फ़क़्रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना सहूलत से पढ़ सकते हो कुरान पढ़ लो। यानी सिपारा नहीं पढ़ सकते, रुकू पढ़ लो, रुकू नहीं पढ़ सकते, एक आयत पढ़ लो, यानी कुछ ना कुछ पढ़ो जरूर जितना हो सकता है।
اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں تو گویا ہم تب بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم قرآن کو پڑھیں. تیسرا حق یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو پھر ہم قرآن کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھا جائے. یعنی قرآن میں تفکر تدبر، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تفکر تدبر نہیں کرتے ہو یا تمہارے سینوں پہ تانے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے تفکر تدبر کیا جائے، اور جب پھر ہم اس کو سمجھیں گے، تفکر تدبر کریں گے. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتدبرون یتفکرون، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. تو تفکر تدبر کے بعد پھر قرآن ہے عمل. جب ہم اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن عمل کی کتاب ہے، اور جب ہم اس قرآن کو سمجھ لیں گے، عمل پیرا ہوں گے، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو نشر کریں. قرآن کو نشر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن جس چیز کا ہمیں مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن ہمیں جو میسج اور پیغام دے رہا ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا، ہم اس کے اوپر آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی، چونکہ نزول قرآن جو ہے وہ اس رات میں ہوا تھا، تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے، جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی انہوں نے پڑھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ اس کے پاس ہے، عمل نہیں کرتا اس کے اوپر. عمل نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو قرآن کریم کی تلاوت، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا ایک ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کتاب الہی جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو ایک سرسری ہم گزر جائیں گے عام کتاب کی طرح. تو لہٰذا عمل سے ہم نے راہ لینا ہے، راستہ لینا ہے، اور پھر اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اللہ رب سے باتیں کرو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کلام الہی ہے. اور یہ اللہ جو نے اس طرح آیت کو نازل فرمایا، یہ گویا کہ ہمیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا سبق سکھایا کہ مجھ سے کیسے باتیں کرنی ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر فرض کر لو یہ دنیا ساری انسانیت سے خالی ہوگی، ہر چیز سے خالی ہو گئی ہے، اور میں اکیلا رہ گیا پوری دنیا میں، میرے پاس قرآن کریم ہے تو مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اللہ کا کلام میرے پاس موجود ہے. ہم ان آیات کی جس طرح مختلف اقسام مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، آیات احکام ہیں، آیات عبادات ہیں، قصص ہیں جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لہٰذا ان کے تمام پہلوؤں پر بار بار غور و فکر کر کے اس سے سبق سیکھیے اور اس کو زندگی کا حصہ بنائیے. یہ ہر دور کے لیے ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے. صرف متقین کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے باعث ہدایت، سرچشمہ ہدایت ہے. جس نے ہدایت حاصل کر لی اور وہ کامیاب ہو گیا. اب دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ یورپ میں دیکھا ہے اور مسلمان جو ہے مسلمان ملکوں میں دیکھیں. تو بات تو یہ ہے کہ اب اسلام اور مسلمان دونوں اکٹھے ہوں گے. ہماری زندگی سے جھلکے گا. مبلغ بھیج رہے ہیں امام صادق علیہ السلام، کہا کہ زبان سے نہیں بولنا، تبلیغ کرنی ہے. مولا زبان سے نہیں بولوں گا تبلیغ کیسے؟ تمہارا عمل بتائے کہ تم واقعی مسلمان ہو. تو ہمارا عمل افسوس قرآن کی نفی کر رہا ہے. اور جب یہ فرما رہے تھے نا قرآن کے احکام میں سے یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا جس گھر میں قرآن کریم موجود ہو اور گھر والے اس کو نہ پڑھیں تو روز قیامت وہ قرآن تمہارے خلاف اللہ کی شکایت کرے گا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ صرف ایک دفعہ آپ نے جس طرح روٹین میں ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے، آپ نے تلاوت پاک کر لی، اجر کے اعتبار سے یہ کیسا ہے؟ یا سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ کیسا ہے اجر کے اعتبار؟ دیکھو بات تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں نا، اگر میری بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میری باتوں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک جی، یہ تو خدا کا لطف ہے کہ خدا نے فرمایا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے تاکہ ہم قرآن کی طرف راغب ہو جائیں. اس کی لفظی تلاوت کرتے جائے تمہیں ثواب ملتا جائے گا. یہ بھی متوجہ کرنا کا ذریعہ. اصل چیز تو وہی آتی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، مجھے سمجھنا چاہیے. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں سر سے گزرتا جا رہا ہوں تو مجھے اس گفتگو کا کیا فائدہ؟ تو بات تو یہ ہے کہ بار بار جس طرح بھی کہا کہ بار بار کتنی آیتیں ہیں، تدبر کرو، یا الباب کہا، کبھی یا کچھ کہا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک آیت پڑھی حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے ختم کرنے میں 3 دن لگ جاتے ہیں. 3 دن اب امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرماتے ہیں 3 دن اس لیے لگتے ہیں کہ میں اتنا غور و فکر کرتا ہوں ایک ایک آیت کے بارے میں کہ مجھے اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے. تو لہٰذا بے شک جیسا کبھی قرآن کی آیت پڑھے گی، ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، اور پھر جو وہ کہہ رہی ہے اس کو عملی جامہ پہناؤ. جب عملی جامہ پہناؤ گے تو یقیناً سمجھ کے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ہمارے ہاں تو تعلیم کی شرح اتنی نہیں ہے.
عمومی طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات تو ہمارے گھروں کے اندر خواتین جو ہیں یا مرد بھی ایون وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی نہ تو ان کے اندر استطاعت ہے اور نہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو اس صورت کے اندر پھر قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا جو ہے اس کی تلاوت کر لینا کافی، وہی باعث ثواب ہے، وہی باعث ثواب ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ثواب ہے، بہت ساری اس کے اوپر روایات ہیں، آیات مبارکہ بھی ہیں جس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، لیکن اصل قرآن کریم جو ہے وہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، وہ ہے فہم، تفکر، تدبر، اس کے اندر سوچ و بچار کی جائے۔ اور جب رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ کہ تفکر تدبر جو ہے یہ کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام مسلمان کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج نا ہمارے ہاں بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی قرآن میں کیوں نہیں بھی، جب رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان پیش کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے ایک دوری ہے اور یہ سارے بہانے ہیں۔ آج تو بڑی سہولت ہے، آج آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو اس حد تک تفاسیر مل جائیں گی، آپ تفاسیر کو پڑھیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی ذات میں فی نفس ہی بھی مبلغ ہے، بڑے لوگ ہیں وہ قرآن سے تبلیغ کرتے ہیں، جس کی طرف آپ راغب ہیں، جن سے آپ کی اٹیچمنٹ ہے مسل کے اعتبار سے بھی، چاہے آپ ان کی تراجم لے لیں اور پڑھ لیں، اگر آپ کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مسالک کو چھوڑ دیں، مسالک کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کی مختلف تفاسیر لیں گے، غور و فکر کریں گے اور رب العالمین سے دعا کریں گے تو قرآن جو ہے وہ فی نفس ہی مبلغ ہے۔ میری بات پہ غور کریں کہ قرآن فی نفس ہی مبلغ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو ہی پڑھا وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ بڑی دنیا میں چلے جائیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو جو پروگرام دیا یتلو علیہم آیات، پہلے ہی اب سوال ہوئی کہ آدمی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو وہ کیا کرے؟ اس میں تلاوت کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، دیکھنا بھی ہے۔ اللہ کی پوری کائنات میں ایک کیاری ہے، مختلف بیج ہے، ایک نل سے پانی لگ رہا ہے، کسی کا ذائقہ میٹھا، کسی کا کڑوا، کسی کا ترش، کسی کے پھول کے رنگ زرد ہیں، کسی کے کیا نام ہے پیلے نیلے ہیں، تو اس میں اللہ کی آیات موجود ہیں۔ خدا بار بار انزل الابل، اونٹ کو دیکھ لو یار، آسمان کو دیکھ لو یار، زمین کو دیکھ لو، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، تو لہذا جب ان کے بارے میں غور و فکر کرو گے قرآن کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ قربت ہمیں نصیب ہوگا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ماہ رمضان معرف قرآن کے اس اسپیشل پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔